اللهم صل على محمد. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المولد الحق بالحق بالقاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات الله. حضرات گرامی قدر، سامعین معظم، موالیان حضر قدر، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مسلسل وقیناً لگاتار ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں. آج یہ اس عشرہ مجالس کی نوی مجلس ہے کہ جس میں آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما، لہذا قرآن کریم کی اسی آیہ کریمہ کو آج بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو سورہ دہر یعنی سورہ انسان کی تیسرے نمبر کی آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. لیکن میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجلس لیٹ ہو جاتی ہے اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. جو آ گیا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اور اب یہ نہ سمجھا کرے کہ جب آتے ہیں تو کوئی لکھنے والا نہیں ہوتا اور جب جاتے ہیں تو کوئی لکھنے والا نہیں ہوتا. کوئی لکھتا ہو یا نہ لکھتا ہو مگر فرشتے سب کی حاضری اس کے وقت کے اعتبار سے لکھا کرتے ہیں. لہذا ہر آدمی یہ جیسے مسجد میں جانے کا ثواب پہلے کا ہے اور نکلنے کا ثواب آخر کا ہے، اسی طریقے سے ہر عبادت کا مسئلہ ہے. یعنی دنیا کی نگاہوں سے ہٹنے کے بعد فرشتے یہ حاضری درج کرتے ہیں اور سب کا ثواب الگ الگ ہوتا ہے. ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس میں ایک مزدور اگر 8 بجے آ رہا ہے تو اس کی حاضری 8 بجے سے چلتی ہے، کوئی 9 بجے آ رہا ہے اس کی 9 بجے سے چلتی ہے، کوئی 10 بجے آ رہا ہے تو اس کی 10 بجے سے چلتی ہے. تو کوئی رنجیدہ نہ ہو جائے کہ بھئی میں تو 8 بجے آ گیا، یہ 9 بجے آیا، یہ 10 بجے آیا. یہ تو شام کو پتہ چلتا ہے جب مزدوری ملا کرتی ہے کہ کس کو کتنی مل رہی ہے. لہذا آپ کا اجر اور آپ کا ثواب اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور شہزادی کونین کے علاوہ کون اس کا اجر دے سکتا ہے. یہ گوہر، یہ موتی اور یہ عشق اعظم جو آپ یہاں پہ لٹا کے جاتے ہیں، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے سوائے فاطمہ زہرا، اور وہی اس کا اجر دینے والی ہیں. لہذا جو تبرکات آپ کے خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. بے شک ہم نے اس انسان کی ہدایت کی ہے، ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا ہے.
اب یہ اس انسان کا اختیار ہے کہ چاہے یہ ہمارے شکر گزار بندوں میں داخل ہو جائے یا ہماری نعمتوں کا انکار کرنے والوں میں داخل ہو جائے. لیکن جب تک ہم نے اس آیے کریمہ کو پاک کے سامنے پیش کیا ہے تو ہدایت کا جو مسئلہ ہے، ہدایت تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ سامنے والا خود ہدایت لینے کے لیے تیار نہ ہو. یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ رسول کی ہدایت ہے، یہ امام کی ہدایت ہے، لیکن ہدایت تو اسی کے لیے ہے نا کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے. مثلا پانی رکھا ہوا ہو اور کوئی پیاسا ہو تو یہ پیاس تو تبھی بجھائے گا نا جب وہ پانی پیے گا، ورنہ پانی رکھا رہے پیاسا بیٹھا رہے نہ پانی پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے نہ اس کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے. لہذا اثر تبھی دکھائے گا کہ جب پانی پیاسے کے حلق سے اتر جائے. اسی طریقے سے قرآن بھی ہدایت ہے، اہل بیت بھی ہدایت ہے، مگر ہدایت اسی کے لیے ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. لہذا قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہدایت ہے، کلا انہا تذکرہ لمن شاء ذکرہ. بے شک یہ قرآن ہدایت ہے، تذکرہ ہے، اللہ کی یاد ہے، مگر انہی کے لیے ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ اللہ کو یاد نہ کرنا چاہے تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور نمازی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور بے نمازی باہر ٹہلتے رہتے ہیں. یہی حال مجلسوں کا بھی ہوتا ہے کہ ذاکر پڑھتا رہتا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تو ثواب بیٹھنے والوں کو ملا کرتا ہے، گھر میں بیٹھنے والوں کو نہیں ملا کرتا ہے. لہذا پوری توجہ رکھیں. یہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اس انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، اور جب راستے کی ہدایت کر دی ہے، اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے، تو بدلے میں اس انسان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. مگر اللہ فورس نہیں کر رہا ہے، جبر نہیں کر رہا ہے، اس انسان پہ دباؤ نہیں ڈال رہا ہے کہ تجھے زبردستی میرا شکر کرنا ہے. یہ ہم تیرے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ تو ہمارا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر تیری عقل کامل ہوگی، اگر تیرا شعور کامل ہوگا، اگر تیری فکر کامل ہوگی تو خود بخود یہ سر سجدے میں جھکتا ہوا نظر آئے گا. اتنی نعمتیں ہم نے تجھے عطا کی ہیں، رات دن ہم تجھے نعمتوں میں نلا رہے ہیں، لیکن اب بھی اگر تیری سمجھ میں ہماری نعمتیں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے شعور میں کمی ہے، تیرے خبیر میں کمی ہے، تیرے ضمیر میں کمی ہے. ورنہ اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں، یہاں یہ بزم حسینی ہے، یہاں چھوٹا بھی برابر ہے، بڑا بھی برابر ہے، جوان بھی برابر ہے، بچہ بھی برابر ہے. آپ دنیا کی ساری فوجوں کو دیکھنا بھی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے بڑی بڑی رباعیاں پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ آپ داد بھی دے رہے تھے. اور یہ بچے ہیں بھی واقعی اللہ کے داد و تحسین، اس لیے کہ یہ بچے وہاں بول رہے ہیں جہاں دوسرے قوموں کے بزرگ بھی نہیں بول پاتے. وہاں پہ جانے کے بعد یہ خطاب کر رہے ہیں. تو یہ بس بزم حسینی کا امتیاز ہے. ورنہ آپ دیکھیں کربلا میں بھی جنگ ہوئی ہے، دنیا میں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن دنیا میں جب کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے اور اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہے تو ایج لیمٹ لگا دیتا ہے کہ ہمارے یہاں 18 سے لے کے 23 سال تک والوں کو انٹری ملے گی، نہ اس سے کم والوں کو ملے گی، نہ اس سے زیادہ والوں کو ملے گی، نہ بچوں کو لیا جائے گا، نہ بوڑھوں کو لیا جائے گا. مگر یہ کربلا کی واحد جنگ ہے کہ جہاں بوڑھوں کو بھی لیا گیا ہے، بچوں کو بھی داخل کیا گیا ہے. یہ کربلا کی واحد جنگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں جذبوں کو دیکھا جاتا ہے، یہاں حوصلوں کو دیکھا جاتا ہے، یہاں عمر اور قد کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں انسان کے وزن کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں انسان کی محبت کو دیکھا جاتا ہے، خلوص کو دیکھا جاتا ہے، جذبے کو دیکھا جاتا ہے، حوصلے کو دیکھا جاتا ہے. موجز سنبھلی کہتے ہیں کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. دنیا میں جتنی بھی فوجیں ہیں چاہے جس ملک کی ہوں، ہر جگہ ایج لیمٹ ہے، عمر کی قید ہے کہ اتنی عمر کے چاہیے، اس سے کم کے بھی نہیں چاہیے، اس سے زیادہ کے بھی نہیں چاہیے. لیکن کربلا کی وہ واحد جنگ ہے کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے پھر نہ چلنے والے. یہ کربلا کی جنگ ہے کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے پھر نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. یہ واحد جنگ ہے جس میں بچے جوانوں سے آگے نظر آتے ہیں، جس میں بوڑھے جوانوں سے آگے نظر آتے ہیں. چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی. علی اصغر کے جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، جو ہمت ہے، اسے پیاس میں ڈھک نہ دینا کہ علی اصغر پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے. پیاس سے ایڑیاں نہیں رگڑی. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی. پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچل لینے والا. کتنا ہمت ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنی جوش ہے. یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. یہاں جتنے ہیں سب علی ہیں، چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، چاہے وہ 18 سال کا ہو، چاہے وہ 57 برس کا ہو، چاہے وہ 63 سال کا ہو. یہاں جتنے ہیں علی ہیں. ہے علی اور بھی تاریخ میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. بھئی علی کا جواب تو ہمیں ملا کہ ہے علی اور بھی تاریخ میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم؟ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیغمبر پہ قدم؟ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے قلم، اذن زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. جب تلک فاطمہ نہ لکھیں گی سب تلک عطیہ پروردگار ہونے والا نہیں. جنت بغیر فاطمہ کے نہ ملے گی، کوثر بغیر فاطمہ کے نہ ملے گا، سلسبیل بغیر فاطمہ کے نہ ملے گی. یہ تو اللہ پر عجیب حال ہے دنیا کا کہ ہم علی علی کہتے ہیں تو لوگوں کو سنائی نہیں دیتا. ارے مالکوں کا نام سننے کو تیار نہیں ہو. جنت کے باپ دیکھ رہے ہو. مالک جنت ہے حسین، مالک جنت ہے علی، مالک جنت ہے فاطمہ، مالک جنت ہے رسول. لہذا ان کے نام سے جنت ہے. آپ یاد رکھیں دیکھیں مکان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مکین سے مکان کی قیمت ہوا کرتی ہے. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کھردرے پتھروں کا ضرور ہے مگر اللہ کا گھر ہے. کسی کا چکنے پتھر کا گھر بھی اللہ کے گھر کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کتنی بڑی ذات سے ہے. لہذا اللہ سے نسبت ہے تو کعبے کا احترام. تو یاد رکھیے گا ہر انسان عزت کا متلاشی ہوتا ہے. منع کیا گیا ہے ایسی جگہ سے گزرنے سے کہ جہاں پہ تم پہ تہمت لگ جائے. اس شریف آدمی اس جگہ سے گزرنا پسند نہیں کرتا جس سڑک پہ شراب خانہ ہو، جس گلی میں شراب خانہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پی بھی نہیں اور جب ادھر سے گزر رہے ہوں تو آگے آنے والا سوچے کہ شاید ادھر سے آ رہا ہے. لہذا شریف آدمی ایسی جگہ سے گزرنا پسند نہیں کرتا جہاں شراب خانہ ہو. مگر ہر شریف آدمی ایسی جگہ سے گزرنا پسند کرتا ہے جہاں حسین کا عزا خانہ ہو. کہ اگر مجلس سے نہ بھی آ رہا ہو تو ہر انسان یہ تصور کرے گا کہ عزا خانے سے آ رہا ہے. عزت اور شرف سب حسین کے دروازے سے. اب پوری توجہ رکھیں کہ علم اور علم اہل بیت پہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے آل محمد کو علم سے نوازا اور کتنا علم دیا. اللہ اکبر. قرآن علم پیغمبر کی مثال پیش کرتا ہے. حضرت ابراہیم سورہ مریم 19واں سورہ ارشاد رب العزت ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم 41ویں آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے رسول میرے ابراہیم کو یاد کرو. اپنی کتاب میں میرے ابراہیم کو یاد کرو. کیوں یاد کرو؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس لیے کہ وہ میرا بڑا سچا نبی تھا. ابراہیم سچے نبی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا. اللہ کی نظر میں بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بتوں کو سجدہ کرنے والا. قرآن کہہ رہا ہے انہو کانا صدیقا نبیہ. کیا کرا ابراہیم نے؟ نمرود نے لاکھ سمجھایا،
آزر نے لاکھ سمجھایا کہ انہیں خدا مان لو، آزر نے پالا ضرور مگر ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا اور سمجھایا یا ابتے لما تعبدو ما لا تسمعو، اے میرے چچا آپ ان بتوں کو سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان سے تو کوئی فائدہ پہنچتا ہی نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں یہ کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں، لہذا سجدہ کرنا ہے تو ایسے کا کرو جو تمہاری مشکلوں کو حل کر دے۔ پہلے سمجھایا مگر جب سمجھ میں نہیں آیا تو ایک دن ابراہیم کو جلال آیا، وہ کھانے میں داخل ہوئے، دیکھا کوئی نہیں ہے، چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، چھوٹوں کو توڑا، ایک بڑے کو چھوڑا، سارے چھوٹوں کو توڑا اور ایک بڑے کو چھوڑا اور اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا ڈال دیا اور چلے آئے۔ جب بت کرنے کے لیے آئے، بتوں کی پرستش کرنے کے لیے صبح کو آئے تو دیکھا کہ سارا بت خانے کا برا حال ہے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، بس ایک بت ہے جو کھڑا ہے اور اس کے گلے میں ہتھوڑا ہے، لہذا سب نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ ابراہیم موجود نہیں مگر سب نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، لہذا ابراہیم کو بلایا گیا، نمرود کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، کہا تم نے توڑا ہے؟ کہا میں کون ہوتا ہوں توڑنے والا؟ کہا ان میں سے کوئی بچا ہوا ہے؟ کہا ہاں ایک بچا ہوا ہے۔ کہا تو اسی سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے، اسی سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے۔ کہا کہیں وہ بتا سکتا ہے کہ کس نے توڑا ہے؟ اس نے نہ دیکھا ہے نہ اس نے سنا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے فرمایا پھر ایسوں کو مانتے کیوں ہو کہ تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے؟ ابراہیم کا جواب تھا کہ تم ایسوں کو مان کیوں رہے ہو جو اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے؟ ابراہیم نے کانسیپٹ دیا کہ اگر ماننا تو ایسوں کو ماننا جو تمہاری مشکلوں کو حل کریں، ایسوں کو نہ ماننا جو خود مشکلوں میں گرفتار ہو جائے۔ تاریخ اسلام میں بس ہمارے ہی رہبر ایسے ہیں جنہوں نے فرمایا قبر میں ہم کام آئیں گے، حشر میں ہم کام آئیں گے، میزان میں ہم کام آئیں گے، قیامت میں ہم کام آئیں گے، ورنہ ہر کوئی یہی کہتا رہا کہ کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہمیں بچا لے۔ ہر کوئی یہ کہتا ملا کہ کوئی ہمیں بچا لے، کوئی ہمیں بچا لے، اور نہ جانے کتنوں نے اقرار کیا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو جو دنیا میں نہ بچ پا رہے ہوں وہ آخرت میں دنیا امتیوں کو کیسے بچائیں گے؟ یہ بس ہمارے رہبر۔ لہٰذا کیا کہا جناب ابراہیم نے ایسوں کو مان کیوں رہے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنا بچاؤ کر سکے، تو جو اپنے مشکل کشا نہ ہوئے وہ دوسروں کے لیے مشکل کشا کیا ہوگا؟ لہذا جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو ماننا ہے تو ایسوں کو مانو، لیکن سب نے کہا کہ نہیں یہ نمرود یہ ابراہیم ہی کا کام ہے، لہذا ابراہیم کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اب سزا ملنے والی ہے، آگ جلائی گئی اور آگ جلانے کے بعد ابراہیم کو منجنیب میں گھمایا گیا اور اس آگ کی طرف دیکھا گیا۔ دیکھیں یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، ایمان اور یقین، یہ عجیب چیز۔ ایمان دیکھے جناب ابراہیم کا، اور اس کے بعد آگے کی منزلوں کو قرآن پھر سمجھائے گا۔ ایمان اتنا ہے کہ جناب ابراہیم کو اس آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، شعلے اتنے بلند ہیں کہ پرندہ گزر نہیں سکتا ہے، آگ جلانے والے آگ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، دور ہی سے دہک اور دور ہی سے اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دے، لہذا منجنیق سے گھمایا گیا اور گھمانے کے بعد جناب ابراہیم کو پوری تیزی سے گھمایا اور گھمانے کے بعد چھوڑا گیا، آگ کی طرف جا رہے تھے، پوری تیزی سے گھمایا گیا۔ آپ نے اگر ہنڈولے میں گھومے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تیزی سے گھومتا ہے تو انسان کا دماغ بھی گھوم جاتا ہے، نیچے اترنے کے بعد گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، ذہن اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ذہن بھی اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی جناب ابراہیم جا رہے ہیں آگ کی طرف، اور جب آگ کی طرف جا رہے ہیں تو اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا کہ میں خدا ہوں، اللہ کوئی نہیں ہے،
مجھے مانو، میری پرستش کرو، بتوں کو مانو، لیکن اس کے باوجود اگر آگ میں جانے سے پہلے، پھینکے جانے سے پہلے جناب ابراہیم نمرود سے کہتے کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، میری جان بخش دے، تو نمرود بخش دیتا نہیں بخش دیتا۔ لیکن اب جب منجلیر سے نکل چکے ہیں، اب اگر نمرود سے بھی کہے تو نمرود بھی نہیں بچا سکتا۔ اس منزل کو دیکھیں آپ، یہاں پہ اب کوئی بچانے والا، راستے سارے بند۔ اب تو جس نے پھینکا ہے وہ بھی نہیں بچا سکتا، جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے اب اس میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ بچا لے۔ لیکن ایسے میں بھی اگر اللہ امتحان لینا چاہے اور کسی کو بھیج دے کہ جاؤ میرے خلیل کا امتحان لو کہ مجھ پہ کتنا یقین ہے، اللہ نے ایسے میں جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے جانے کے بعد کہا حل لک حاجہ، میں کر دوں مدد، میں بچا دوں جان۔ تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے ضرورت تو ہے مگر تیری نہیں ہے۔ یہ ہے یقین، یہ ہے یقین، اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ میرا خدا مجھے بچا لے۔ اور اسی طریقے سے یقین ہے کہ جیسے آپ ایک بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ بچہ جب ہوا میں جاتا ہے تو روتا نہیں ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، چیخیں نہیں مارتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ کیوں؟ ارے بھئی ہوا میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے زمین پہ گر جائے، دم نکل جائے، لیکن اسے اتنا یقین ہے کہ میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس بچے کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ میرا باپ جس نے مجھے اچھالا ہے وہ مجھے پکڑ بھی لے گا۔ لہذا ابراہیم کو بھی یقین ہے کہ جس کی محبت میں یہ سزا سنائی گئی ہے وہی خدا مجھے بچا لے گا۔ جبرائیل سے کہا تیری ضرورت نہیں ہے، آخری امید ہے جبرائیل، اب تو نمرود بھی نہیں بچا سکتا، گولی نکل چکی ہے۔ بھئی بدماش نے گولی دکھائی آپ کو کہ مار دوں گا، تو جب تلک نہیں چلی ہے تب تلک تو جان بچی ہوئی ہے، اب جب چلا دی تو اب آپ لاکھ منع کریں، اب تو جان گولی نکل چکی ہے۔ ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، نمرود بھی نہیں بچا سکتا، اب کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے امتحان لیا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ایمان کا امتحان لو۔ جبرائیل نے آ کے کہا کہ میں بچا لوں گا۔ اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا ضرورت تو ہے مگر تیری، میرا خدا مجھے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ روایت قرآن کی آیت ہے کہ ابھی ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے نا، مگر اللہ جب کام لینے پہ آئے تو آگ کو گلزار بنا دیا کرتا ہے، آگ کو گلزار بنا دیا کرتا ہے۔ اسی آگ سے اللہ اکبر، قرآن کی آیت یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو سردی لگنے لگے اور گرم بھی نہ رہ جانا کہ میرا ابراہیم جل جائے۔ سلامتی کے ساتھ دنیا ایئر کنڈیشن بعد میں بنائے گی، اللہ نے پہلے انتظام کیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی آگ میں ابراہیم پہنچے، لپٹیں نمرود کو لگ رہی تھی اور سکون ابراہیم کو مل رہا، ذکر پروردگار کر رہی۔ یہ ہے ایمان، قرآن نے ایمان کی دہائی دی۔ مگر ایک مقام آتا ہے اور اس مقام پہ جانے کے بعد ابراہیم بھی اپنے ایمان سے آگے کی منزل کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں ایک مردہ پڑا ہوا ہے، آدھا جسم اس کا پانی میں ہے، آدھا جسم اس کا پانی کے اوپر ہے، آدھا جسم جو پانی میں ہے اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں، جو پانی سے اوپر کا ہے اسے پرندے نوچ نوچ کے لے جا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم جب اس تالاب کے پاس سے گزرے تو جناب ابراہیم نے سوال کیا، اے میرے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ سوال تو اپنی جگہ پہ ہے نا، اے میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ دیکھیں یورپ، امریکہ اور دوسرے مسالک کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، اسلام کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب جانور نے کھا لیا تو جانور کے جسم میں پہنچ گیا، اور جانور کو کسی اور نے کھا لیا تو اس کے جسم میں پہنچ گیا، تو اللہ کہاں کہاں سے اکٹھا کرے گا؟
یہ انسان کا جسم ہے یا کوئی بھی جسم ہے میرا، انسان کے جسم کو کسی جانور نے کھایا، اس جانور کو کسی اور جانور نے کھایا، اس جانور کو انسان نے کھایا، یعنی یہ گوشت ہے جو پھر رہا ہے، لہذا اللہ جب زندہ کرے گا تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال آج اٹھ رہا ہے، قرآن 1400 سال پہلے جواب دے رہا ہے۔ یہ سوال آج اٹھ رہا ہے لیکن قرآن 1400 سال پہلے جواب دے رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز قدرت آئی قالا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے اللہ ایمان تو ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے آگے کی ایک منزل ہے جسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم جب تم نے سوال کر لیا ہے کہ مجھے دکھا دے کہ ایسے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو ابراہیم کا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اے میرا اللہ ایمان تو ہے، ایمان میں کوئی شک نہیں، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب، اور وہ اطمینان ہمارے جیسا اطمینان نہیں ہے، نبیوں کا اطمینان بھی بلند درجے کا ہوا تھا۔ اپنے ایمان سے اور اپنے اطمینان سے نہ اسے جوڑ لیجئے گا کہ ہمارے جیسا اطمینان نہیں، ان کا اطمینان بھی الگ منزل کا ہے، ان کا ایمان بھی الگ منزل کا ہے۔ لہذا جیسے اللہ نے کہا ابراہیم کیا ایمان نہیں کا ایمان ہے، اور 100% ولیکن لیطمئن قلبی، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم ہم تھیوریکل نہیں پریکٹیکل تمہیں سمجھائیں گے۔ قالا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو، فصرهن الیک، اور انہیں قیمہ کرو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور ہر پہاڑ کی چوٹی پر ان قیموں کو آپس میں ملا کر تھوڑا تھوڑا کرو اور ان کی چونچوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑو، ثم ادعوهن، اس کے بعد انہیں آواز دو، یاتینک سایہ، تو جب تم آواز دو گے تو تمہاری آواز پہ دوڑے ہوئے چلے آئے گے۔ یہ ہے قرآن۔ جناب ابراہیم کا یہ واقعہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ اللہ نے 4 پرندوں کے نام نہیں لیے، مگر تاریخ نے بتایا کہ وہ 4 پرندے کون تھے؟ کوا تھا، کبوتر تھا، گدھ تھا، مور تھا۔ 4 پرندے جناب ابراہیم نے پکڑے، اور پکڑنے کے بعد انہیں ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد انہیں قیمہ کیا، بالکل قیمہ، اور صرف قیمہ نہیں کیا، اس قیمے کو 4 پرندوں کے قیمے کو آپس میں گتھا، اور اس طریقے سے گتھا کہ اگر کوئی انسان انہیں جدا کرنا چاہے تو جدا نہ کر سکے، چاہے جتنا بڑا انسان ہو، اگر جدا کرنا چاہے اس سے کہو کہ گدھ کا الگ کر دے، مور کا الگ کر دے، کبے کا الگ کر دے، کبوتر کا الگ کر دے، تو الگ نہ کر سکے۔ یعنی جو کام انسان کے لیے محال ہو جائے، جو کام انسان نہ کر سکے، قدرت وہی تو کام کیا کرتی ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم انہیں آپس میں ملاؤ، قیمہ کرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا سا رکھو، اور ان پرندوں کی چونچ اپنے ہاتھ میں پکڑو، مور کی پکڑو، کبوتر کی پکڑو، گدھ کی پکڑو، کبے کی پکڑو۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نے چونچ پکڑی، اور چونچ پکڑنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ثم ادعوهن، ان کی چونچ پکڑنے کے بعد انہیں آواز دو۔ مر گئے ہیں نا، زندہ تو نہیں ہے، مر گئے، جانور ہیں، انسان تو نہیں ہے نا، جانور ہیں، انسان نہیں ہے، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی آواز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر نبی آواز دے تو قرآن یہ کہہ رہا ثم ادعوهن، تم انہیں آواز دو، یاتینک سایہ، جیسے ہی تم بلاؤ گے تو یہ دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ اب تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ وہ نہیں ہے کہ جو نبی بلائے تو چلائے، مردہ وہ ہے کہ نبی بلاتا رہے اور وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے۔ صلوات پر نبی محمد و آل محمد۔
کہ جو نبی کے بلانے پہ آ جائے. یہ تو زندہ ہے, نبی کا کہنا سننا ہے, نبی کے بلانے کا. حیوان ہے مگر اس انسان سے بہتر ہے کہ جسے نبی بلاتا رہا وہ میدان سے جاتا رہا. پہاڑ سے آنے والے اور ہوتے ہیں اور پہاڑوں پہ چڑھ کے کودنے والے زیادہ. قرآن یاتین کا سایہ تمہارے پاس چلے آئے گا. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ یہ ابراہیم کا ایمان, یہ ابراہیم کا اطمینان ہے. اب اسی آئینے میں کل کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا, تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی کہ مولائے کائنات کا اطمینان قلب کس منزل پہ. ایک جملہ کہہ دوں اور اپنی بات کو تمام کر دو کہ میرا مولا فرماتا ہے لو کشف الغطاء مزدد یقینا, کہ اگر یہ آسمان کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا ہے. اللہ اس منزل پہ ہے اہل بیت علیہ السلام. تاریخ گواہ ہے اور کتنا یقین ہے اپنے پروردگار کا کہ جب کوئی جنگ میں جاتا ہے تو گود کے بالوں کو تو نہیں لے کے جاتا ہے, مگر حسین کو خدا پہ کتنا یقین ہے کہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کیسے کیسے کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو قربان کر سکتی ہے, مگر کربلا کہہ رہی ہے کہ ماؤں نے بچوں کو قربان کیا. پیدا ہی کربلا کے لیے ہوئے, بلے بھی کربلا کے لیے ہوئے. کتنے دن کے تھے جناب علی اصغر؟ 6-7 دن کے تھے کربلا سے. کربلا کے لیے جب چلے 6 مہینے کربلا میں آ کے مکمل ہوئے. اللہ اکبر. تاریخ یہ بتاتی ہے میرا امام جب تمام قربانیاں دے چکا, نہ کوئی ساتھی بچا ہے, نہ کوئی سیاور بچا ہے, نہ کوئی مددگار بچا ہے, اب حسین کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا. آخری آواز حسین مقتل میں لگا رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاکر یصد عن حرم رسول اللہ. میرا امام یکا تنہا اپنی تنہائی پہ آنسو بہا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کو آنے والا, ہے کوئی ہماری فریاد کو پہنچنے والا, ارے ہے کوئی کہ جو حرم رسول کے پردوں کی حفاظت کرے. روایت یہ کہتی ہے اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. حسین دوڑے ہوئے در خیمہ پہ آئے, آنے کے بعد آواز دی بہن زینب, ارے کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا؟ کہا نہیں بھیا کسی بچے نے پیاس سے دم نہیں توڑا, مگر آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین سمجھ گئے کہ علی اصغر کیا کہنا چاہتے ہیں. آواز دی رباب, ارے لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو, لاؤ تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں. پانی کا نام سنا تو رباب اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کر آئی, حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. حسین لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے حسین سے ایک جملہ کہا, آقا ارے کربلا کی دھوپ تیز ہے, میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, اے آقا اپنے آبا کا دامن کا سایہ کر لیجیے ورنہ میرا بچہ مقتل میں پہنچنے سے پہلے مر جائے گا. حسین نے آبا کا سایہ کیا, مگر حسین جا رہے ہیں پانی مانگنے کے لیے. پانی مانگنا آسان نہیں ہے. حسین کے دل کے جذبات کو سمجھیں. دیکھیے ایک انسان کے جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو اور اسے کسی سے مانگنا پڑ جائے تو اس کے لیے موت ہوتی ہے, اور مانگنا بھی ایسوں سے پڑ جائے کہ جو کسی کو نہ دیتے ہوں تو اور زیادہ موت ہوتی ہے. اللہ کسی شریف پہ یہ وقت نہ لائے کہ اسے کبیلوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, اسے زلیلوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. دل کے جذبات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا. مرزا دبیر اس واقعے کو نظم کرتے ہیں کہ حسین جب علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں تو حسین کے دل میں کیا جذبات ہیں جو پنپ رہے ہیں. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ جب علی اصغر کو لے کے چلے کہ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سمت مصطفیٰ, لے تو چلا ہوں ہوتے رہتے سے کہوں کا کیا, نہ مانگنا بھی آتا ہے مجھ کو نہ کچھ گنا. ارے مانگوں گا بھی اگر میں تو کیا دیں گے وہ بھلا. ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے ادو میری, ارے بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری. اللہ اکبر. حسین دل میں گھٹ رہے ہیں.
ارے نہ پانی ملے گا، میری آبرو علی اصغر کے حوالے ہے۔ روایت یہ کہتی ہے علی اصغر کو لے کے قتل گاہ میں آ گئے، آواز دیے فوج اشقیا اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، ارے اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو، مگر کوئی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حسین نے اگلا جملہ کہا، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تمہارے اندر ذرا سی غیرت باقی ہو تو اس بچے کو پیاس بجھانے کے لیے نہیں، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مگر کسی نے پانی نہیں دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب پانی نہ ملا تو حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور ایک جملہ کہا، میرے لال ارے تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، ارے اپنی زبان سے حجت تمام کر دو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان پڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ منظر اتنا کربناک تھا کہ فوج اشقیا منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی۔ عمر سعد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، آواز دیا، اینا حرملا افتح کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے تیر اٹھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، مگر ہاتھوں میں راکھا ہوا تیر گر گیا۔ پھر تیر اٹھایا، پھر چلانا چاہا، پھر ہاتھ کانپے تیر گر گیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے، اے حرملا ارے جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تیری فوج میں سب سے اچھا تیر انداز کون ہے تو میں بے جھجک تیرا نام لے دیا کرتا تھا، مگر آج تجھے کیا ہو گیا کہ ایک 6 مہینے کے بچے پہ تجھ سے تیر نہیں چلتا؟ حرملا کہتا ہے، عمر سعد ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں ارے خیمے کے دروازے پر ارے کوئی ماں ہے جو آواز دیتی ہے، اے حرملا ارے میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ روایت کہتی ہے اب 3 بھال کا تیر اٹھایا، چلائے کمان میں لگایا، علی اصغر کی طرف پھینکا، ارے تیر چلا۔ ماں نے در خیمہ سے آواز دی، اے علی اصغر امام وقت سے ہوشیار۔ علی اصغر نے ہمک کے تیر کو گردن پہ لیا، مگر روایت یہ کہتی ہے تیر اتنا بھاری تھا فانقلبت الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ امام نے تیر نکالا، علی اصغر کا خون ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، آواز دیا، میرے لال علی اصغر۔ لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون جواز سجاد معصومین علیہ السلام کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ ہمارے نام گناہگار ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ ہمارے نام زیادہ سے زیادہ عزداری سے شدر پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نام عمل اپنے دولت عمل سے ہمارا عمل فرما۔ ہمارے نام قرآن و اہل بیت کے دامن کو ہمارے ہاتھوں میں مضبوط فرما۔ بڑے نام یہ ہمارے عزداری جو ہم انجام دے رہے ہیں میرے معلوم، یہ نوہر، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ گریہ وزاری میرے معبود، ان تمام اعمال کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ بڑے لائنیں ہر طرح کے دکھاوے، ہر طریقے کی ریاکاری اور ہر طریقے کے شیطانی وسوسے سے محفوظ فرما۔ ہمارے اللہ کے جو واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا میرے معبود، اربعین حسینی قریب، ظاہر علی حسینی کربلا کی طرف رواں دواں ہیں میرے معبود، ان تمام ظاہران حسینی کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے اللہ انہیں دشمن کے دشمن نگاہوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے اللہ ہمیں بھی میرے معبود اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے اللہ کے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ہمارے امام کا ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین